اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 104 سے 113 تک۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، راعنا، راعنا، ہماری رعایت کیجیے، وقولوا، اور کہو، انظرنا، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجیے، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرک، ان کے، ینزل، نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، فضل والا ہے، العظیم، بڑے، ما، نہیں، ننسخ، ہم منسوخ کرتے، من آیت، کوئی آیت، او، یا، ننسہا، ہم بھلا دیتے اس کو، نأتی، ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او، یا، مثلہا، اس جیسی، اس کی مانند، علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی، اوپر، کل، ہر، شیء، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، علم، کیا نہیں، تعلم، تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو، اس کے لیے، ملک، بادشاہت ہے، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، و، اور، ما،
نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، ام یا تریدون تم چاہتے ہو، ان کہ تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے قبل، اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی، یتبدل الکفر بدل کے لے گا کفر کو، بالایمان بدلے ایمان کے، فقد تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، سواء سیدھے، السبیل راستے سے، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم وہ پھیر دیں تم کو، من بعد بعد، ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے، کفارن کافر، حسدن حسد کی وجہ سے، من سے، اندے پاس، انفسہم ان کے نفسوں کے، من بعد بعد اس کے، ما جو، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو پس معاف کر دو، وصفہو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ، یأتی اللہ لے آئے اللہ، بِأَمْرِهِ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کل ہر، شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا اور دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، وما اور جو، تقدموا تم آگے بھیجو گے، لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن نیکی میں سے،
تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخل الجنت داخل ہوگا جنت میں، الا مگر، من جو، کانا ہے، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تلکا یہ، امانیہم ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، قل کہہ دیجئے، ہاتو لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اسلم سپرد کر دیا، وجہہ اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن احسان کرنے والا ہے، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اجر اس کا، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ بس الفاظ کی وضاحت، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ تم کہو، راعنا راعنا، راعنا کا روٹ ہے رے این یہ، مراعات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس سے امر کا صیغہ ہے، راعی، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے۔ جیسے انگریزی میں بات کرتے ہوئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں آئی بیگ یور پارڈن، اسی طرح اردو میں نظر کرم کیجیے۔ عربی میں گفتگو کرتے وقت اگر کسی شخص کو دوسرے کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے راعنا، ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگاہ رکھنا، خیال رکھنا۔ وقولو اور کہیے، انظرنا انظرنا، نون زوئے رے، نظر، نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے،
نظر ڈالیے، دیکھیے، واسمعوا اور سنا کرو، یعنی بات دھیان سے سنا کرو کہ بار بار یہ کہنا ہی نہ پڑے. وللکافرین اور کافروں کے لیے، کافرین کا واحد کیا ہے؟ کافر. کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم پیچھے گزر چکا ہے. کیا روٹ ہے؟ الف لام میم علم، دردناک، درد دینے والا. ما نہیں، یودو چاہتے، ود یودو ود کا معنی ہوتا ہے دل سے چاہنا، اس لیے لفظی ترجمے میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ دل سے نہیں چاہتے یا دلی طور پر نہیں چاہتے. پیچھے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ایک ہوتا ہے حب، محبت، اور ایک ہوتا ہے ود. اللہ کا نام ودود بھی ہے. تو ود کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنا. تو اندر سے نہیں چاہتے. الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. ولل مشرکین اور نہ مشرک. ولل مشرکین کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ وا اور لا نہیں، المشرکین وہ جو مشرک ہیں. ٹھیک ہے. ال کا کیا معنی؟ وہ جو. ال بمانا الذی ہے یہاں. اور نہ وہ جو مشرک ہیں جنہوں نے شرک کیا. مشرکین مشرک کی جمع. ان کے ینزل کیا روٹ ہوگا؟ نون زیلام، نزل اترنا. ینزل اتارا جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی اچھائی. خیر کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، خیر نیکی کو بھی کہتے ہیں اور خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں، یعنی نہ چھوٹی نہ بڑی، کوئی بھی بھلائی. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. واللہ اور اللہ، یختص، یختص جو ہے خے صاد صاد اس کا روٹ ہے، خاص کرنا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر لینا، یعنی مخصوص بنا لینا. برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ. اور یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن کا اترنا. من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے. ننسخ کا لفظ جو ہے نون سین خے سے ہے. نسخ، نسخ کا اصل معنی ہوتا ہے ہٹانا، مٹانا. نسخ کا کیا معنی؟ ہٹانا، مٹانا، زائل کرنا. اور نسخ کا معنی لکھنا بھی ہوتا ہے. خط نسخ کا سنا کبھی؟ ہاں، تو ہٹانا، نقل کرنا، مٹانا، تو کیا ریلیشن شپ ہوگا؟ دیکھیے، نسخ کا پہلے لفظی معنی سمجھیے. ٹھیک ہے، زائل کرنا، مٹانا، نقل کرنا. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی لکھنے کا عمل کیا ہے؟ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر غور کیجئے. جو کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کدھر منتقل کر رہے ہوتے ہیں؟ کاغذ پر. یعنی یہاں سے کدھر نقل ہو رہی ہے؟ کاغذ. یا پھر آپ عقل سے نہیں لکھتے، نقل سے لکھتے، کسی کتاب سے لکھتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا کہیں سے دیکھ کر، یعنی وہاں لکھا ہوتا وہاں سے آپ نے ادھر منتقل کر دیا. اور یا پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب آپ اپنے دماغ سے کیا کر رہے ہیں؟ کاغذ پر لا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ منتقل کرنے کا عمل، ریپروڈیوس جس طرح کرتے ہیں. دوبارہ نسخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہٹانا، مٹانا. پھر معنی ہے نقل کرنا، ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ایک چیز کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسری چیز لے آنا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ قرآن پاک کا ایک حکم مٹا کر، ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا. او ننسہا، ننسے کا جو روٹ ہے نون سین یہ ہے. نون سین یہ، نسیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟
بھولنا. تو نن سے ہم بھلوا دیتے ہیں. اور انسا کا ایک اور معنی مؤخر کرنا بھی ہوتا ہے، پوسٹ پون کرنا، مؤخر کرنا، آگے لے جانا، یعنی اس کو بعد میں لاتے ہیں. اور ان سے نأتی ہم لاتے ہیں بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اسی کی طرح کا. الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا روٹ کیا ہے؟ قاف دال ری. الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو اس کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی. سماوات کا سنگولر کیا ہے؟ سما. پیچھے پڑھا ہے کہیں؟ سبع سماوات بھی پڑھا ہے، اور والسماء بناء، جی ہاں، والارض اور زمین، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. ولی کا لفظ جو ہے یہ دوست کے معنوں میں آ رہا ہے، اس کا روٹ ہے واو لام یہ. ولی، ولی یا یلی کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، مددگار ہونا. یہ جو لفظ کہتے ہیں اللہ کے ولی، تو ان کو کیوں ولی کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے، یعنی کہ ولی کا لفظی معنی کیا ہے؟ قریب ہونا. لیکن واللہ ان کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا. ان ابھی آگے بھی یہ چیز پڑھیں گے. رغبہ الا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف راغب ہونا، اور رغبہ ان کا مطلب یہ پھر جانا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو پریپوزیشنز ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی معنی پہ اثر پڑتا ہے. نصیر، نون صاد ر، نصر، کوئی مددگار. نصیر کہتے ہیں ظلم اور زیادتی کے وقت مدد کرنے والا، یعنی اگر کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس پر اس کی مدد کی جائے، تو ایسا مدد کرنے والا نصیر کہلاتا ہے. اردو میں کتنا نصیر کا لفظ ہم نام کے طور پہ بولتے ہیں. ام تریدون یا تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو. تسألو کا روٹ کیا ہے؟ سین حمزہ لام، سأل سوال کرنا، پوچھنا. رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے، سیم روٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے. ومن یتبدل، یتبدل کا روٹ کیا ہے؟ بے دال لام، جیسے تستبدلون پیچھے پڑ چکے. الکفر کفر کو، جو کوئی بدل کر لے گا کفر کو، بالایمان بدلے ایمان کے، فقط دلہ تو پس تحقیق وہ بھٹک گیا. دلہ دواد لام لام، سوا السبیل سیدھے رستے سے. سوا کا لفظ جو ہے سین واو یہ اس کا روٹ ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فسواہن یعنی درست بنا دیا اس کو، تو اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا. السبیل سبیل کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے سین بے لام. سبیل کا معنی راستہ، اور سوا کا مطلب سیدھا، یعنی وہ راستہ جو ہر طرح کے کفر اور گمراہی سے پاک ہو، جس سے انسان بھٹکے نہ. اب آپ دیکھیے کہ سوا کا کیا معنی ہے؟ برابر لفظی معنی نا، برابر، ہموار، یعنی اسٹریٹ. سبیل راستہ، مطلب کیا ہے؟ بالکل سیدھا سیدھا جانے والا، جس میں کوئی ادھر ادھر نکلنے والی بات نہیں، پگڈنڈیوں پہ نہیں جانا، سیدھا سیدھا اسٹریٹ. جیسے صراط مستقیم تھا نا، اسی طرح سوا السبیل دوسرا ایکسپریشن ہے. ودہ دل سے چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے، کثیر کس سے ہے؟ کثرت سے، کاف فیرے. کثیرن من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. لو یردونکم کاش کہ وہ پھیر دے تم کو. یردون کا روٹ جو ہے رے دال دال ہے،
رد کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ریجیکٹ کرنا، ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو پھیر دینا. مثلا آپ کسی کی چیز کب پھیرتے ہیں؟ جب پسند نہیں ہوتی. تو رد کا لفظی معنی ہوتا ہے پھیر دینا. تردید لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. تردید سنا کبھی لفظ؟ اس نے اس بات کی تردید کی، کیا مطلب ہوا؟ جی قبول نہیں کیا، اس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. لو یردونکم، کاش وہ پھیر دیں تم کو، ہٹا دیں تم کو، یا مراد ہے من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم ان کے نفسوں کی طرف سے، ان کے دلوں میں جو حسد ہے، من بعد ما اس کے بعد جو تبین لہم واضح ہو گیا ان کے لیے، الحق کو حق، فاعفو بس معاف کر دو، وصفہو درگزر کر دو، حتی یاتی اللہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ، بامرہ اپنا فیصلہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے فاعفو اور ایک ہے وصفہو. تو ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ فاعفو کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے عین فے واو، عفو. اردو میں استعمال ہوتا ہے عفو درگزر. عفو کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹا دینا، مٹا دینا. تو معاف کرنا کیا ہے؟ یعنی بات مٹا دینا، ختم کر دینا، یعنی کسی سے بدلہ نہ لینا، بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا. یعنی جو شخص سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دینا، یہ معاف کرنا ہے. وصفہ کیا ہے؟ اگرچہ تاکید کے لیے آیا ہے وافو کی، لیکن اس کا روٹ ہے سواد فے ہے. صفح کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کو. ہاتھ کی ہتھیلی کیا کہلاتی ہے؟ صفح. اور بھی اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ بولتے ہیں آپ؟ مصافحہ کیا مطلب ہے؟ مصافحہ کا ہینڈ شیک. اور صفا، صفا بھی کیا ہے؟ صفا کس کو کہتے ہیں؟ پیج کو. پیج کو پیج کیوں کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز نہ ہو لکھنے کے لیے کہاں لکھتے ہیں؟ یعنی جسم میں سب سے آسان جگہ جہاں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں جو صفحے کا کام دیتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی ہتھیلی، ہاتھ. تو عربی میں بیسیکلی صفح کہتے ہیں ہاتھ کو. اس پر کیوں لکھتے ہیں؟ ہاتھ پر کیوں لکھتے ہیں؟ اندر کی طرف کیوں لکھتے ہیں؟ باہر کیوں نہیں لکھتے؟ باریک وجہ ہے، غور کیجیے. اسموتھ ہے. اگر آپ یہاں لکھیں گے نا تو وہ رگیں بھی نظر آ رہی ہیں اور وہ سکن بھی اتنی اسموتھ نہیں ہوتی باہر کی جگہ. لیکن جب آپ اندر کی طرف لکھتے ہیں تو یہ پیپر کی طرح اسموتھ ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اندر کا حصہ جو ہے نا اس کو صفحہ کہتے ہیں، باہر والا نہیں. یہ ہے صفحہ. جب ہینڈ شیک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الٹا ہاتھ دیتے ہیں، سیدھے دیتے ہیں نا. یعنی دو لوگوں کے آپس میں کیا ٹکراتی ہیں؟ یہ حصہ ٹکراتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں مصافحہ. مصافحہ کا معنی دو لوگوں کے ہتھیلیوں کا باہم ملنا، یہ مصافحہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب وصفہ کا معنی کیا ہے؟ درگزر کر دو. تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اوپر بھی ہم نے کہا مٹا دو اور یہاں درگزر کر دو. تعلقات ویسے ہی کر لو جیسے پہلے تھے، ملامت بھی نہ کرو. ایک ہوتا ہے معاف کرنا لیکن خوب ملامت کر کے، اور ایک ہوتا ہے معاف کرنا بدلہ لے کے. یعنی بدلہ لینے کا ہو موقع اور اس وقت جتا کے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر. اور ایک یہ ہے کہ آپ قصور کا احساس بھی نہ دلائیں، ایسا معاف کرنا. وصفہ ترک ملامت. کیا معنی؟ ترک ملامت. ترک ملامت کا کیا معنی؟
آر نہ دلانا، غلطی پر آر نہ دلانا. آر دلانا کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ کرنا. شرمندہ کرنا یعنی غلطی کرنے والے کو شرمندہ کرنا. اچھا اس کا کیسے پتا چلتا ہے کہ جتایا نہیں یا کچھ؟ اب آپ دیکھیے کہ دو لوگوں میں انبن ہو گئی، ایسا بہت ہوتا ہے نا، ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، اس کو بھی غصہ آیا اس کو بھی آیا، ایک کا قصور تھا دوسرے کا نہیں تھا، تھوڑا اس کا تھوڑا اس کا. اب دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، جس نے زیادتی کی اس سے بدلہ نہیں لیا، چھوڑ دیا. ایک درجہ یہ ہے. وصفہ کیا ہے؟ جیسے پہلے تھے، اس غلطی سے پہلے، اس لڑائی سے پہلے جس طرح تھے ویسے ہی ہو گئے. یہ ہوتا ہے وصفہ. یعنی اتنے اچھے طریقے سے معاف کرو کہ گویا کوئی بات ہی نہ ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی زیادتیوں پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا، اور کیسا صبر؟ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. تو ایک انسان صبر کرتا ہے کیسا؟ صبر کے بھی درجے ہوتے ہیں نا. ایک صبر کیسے کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ ہاں صبر کر رہے ہیں، جتاتے بھی جاتے ہیں اور صبر بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوڑا اکٹھا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کوڑا اکٹھا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں گھر میں، انہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. چیز ساتھ ساتھ دھوتے جائیں تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ گندا کر دیا تو پھر زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن صفائی ضروری ہے. اسی میں خیر ہے، اس کے علاوہ میں خیر نہیں ہے. انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی کرتا ہے. اور ابھی انشاءاللہ تفسیر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہتر کارکردگی کے لیے یہ طریقہ بے حد ضروری ہے، خصوصاً دین کے کام میں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے. تقدموا کا روٹ کیا ہوگا؟ قاف دال میم، قدم. قدم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قدم کس لیے ہوتا ہے؟ قدم بڑھانے کے لیے ہوتا ہے نا. تو تقدموا، تم آگے بھیجو گے. لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے. من خیر، خیر میں سے. اب یہ لفظ دوبارہ آ گیا نا، من خیر، کوئی بھی نیکی. تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو. تجدوہ کا لفظ جو ہے نا وجد سے ہے، واو جیم دال، کسی چیز کو موجود دیکھنا، یعنی وہ ساری کچھ وہیں موجود ہوگی. عند اللہ، اللہ کے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من کانا، جو کوئی یہودن، یہودی ہوا، او نصارا، یا نصرانی ہوا. دل کا یہ امانیہم، ان کی آرزویں ہیں. امانی کا لفظ کس سے ہے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں، امنیہ سے. امنیہ کس سے ہے؟ میم نون، یہ منا. منا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آرزو. یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں. تو بات تمنا ہوگی نہیں. قل کہہ دیجئے، ہاتھو لاؤ، ہاتھو لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل. برہان کہتے ہیں بے رے سے. براہ کا لفظی معنی ہوتا ہے سفید اور چمکدار ہونا، یعنی واضح بات لاؤ، واضح دلیل لاؤ، واضح دلیل. ہاتھو برہانکم، ایسی دلیل لاؤ جو روز روشن کی طرح واضح ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، کیوں نہیں. من اسلم، جس نے سپرد کر دیا. اسلم کا لفظ کس سے؟ سین لام میم، اسی سے اسلام بنتا ہے لفظ. کیا معنی ہے؟ سپرد کر دینا، سبمٹ کرنا، سرنڈر کر، سر جھکا دینا. تو جس نے اپنا آپ سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا. وجہہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ جہت نکلا ہے، ڈائریکشن. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ وجہہ سے اپنی ذات، اپنا آپ، اپنی میں، اپنی انا.
جس نے اپنا آپ حوالے کر دیا. کیونکہ چہرے کا لفظ کیوں بولا گیا ہے؟ چہرہ پہچان ہوتا ہے نا کسی بھی انسان کی، اور چہرے پر ہی سب کچھ ہے، آنکھیں بھی، کان بھی، اور دماغ بھی سر میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کو دے دینا، یعنی وہ دیکھنا جو اللہ دکھائے، وہ سننا جو وہ سنوائے، وہ سوچنا جو وہ سوچوائے، یعنی اپنی مرضی، اپنا سب کچھ اسی کے حوالے کر دینا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے. محسن کا لفظ احسان سے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی ہر کام خوبصورتی سے کرنے والا. فَلَهُ، تو اس کے لیے اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر خوف ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یحزنون کا لفظ کس سے ہے؟ حزنون، حزن سے. حزن غم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر دوسروں کے لیے جو غم ہم کرتے ہیں نا، دوسروں کی فکر جو کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آتا ہے کہ نہ تو ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنا کوئی غم ہوگا اور نہ کسی اور کا کوئی غم ہوگا، بالکل ہر غم سے آزاد ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو جب ماں بن جاتے ہیں پھر کس کس کی فکر ہوتی ہے؟ بچوں کی. پھر جب نانی دادی بن جاتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کی بھی. تو جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں فکریں بھی بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں. اور قیامت کے دن اگر اب دیکھیں کہ دنیا میں جب ہمیں دین کی سمجھ آتی ہے تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے؟ بچوں کا آتا ہے نا. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ماں ایسی ہوگی جس کے اندر خود دین کی محبت ہو اور اس کو اپنے بچوں کی فکر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جسم کا حصہ ہوتے ہیں نا، تو انسان ان کے بغیر یعنی چین نہیں آتا کہ وہ سیدھے رستے پر نہ ہو. تو اب آپ دیکھیں جب وہ اچھا کرتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، جب وہ اچھا نہیں کرتے تو آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن اگر ماں باپ کے درجے بلند ہوئے تو بچوں کو بھی اوپر اپ گریڈ کر دیا جائے گا، اور اگر بچوں کے بڑے ہوئے تو ماں باپ کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا. لیکن اگر ماں باپ اچھے ہوئے اور بیٹا یا بچے اچھے نہ ہوئے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو ان کو الگ کر دیا جائے گا. ہاں؟ اب آپ دیکھیے کہ آپ جنت میں ہو اور آپ کا بیٹا کہیں اور ہو تو آپ کو چین آ سکتا؟ دنیا میں تو نہیں آتا نا. یعنی آپ کھا رہے ہیں اور آپ کے بچے بھوکے ہو تو آپ کھا سکتے ہیں؟ آپ آرام میں اور آپ کے بچے تکلیف میں تو آپ کو چین آتا ہے؟ نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ نہیں چین آتا ماں باپ کو. اب قیامت کے دن خدا نخواستہ کسی کا بچہ ادھر چلا جائے تو وہ خود جنت میں ہو تو اس کی تو جنت حرام ہو گئی نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ایسے سارے غم دل سے نکال دے. پھر نہ بچوں کا غم رہے گا، نہ شوہر کا، نہ کسی اور کا، خدا نخواستہ نہ ماں باپ کا، نہ کسی اور رشتہ دار، نہ دوست کا، کسی کا بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہر غم سے انسان کو اس دن آزاد کر دیں گے. اور جنت کے اصل حسن یہی ہے کہ وہ ٹینشن فری زون ہے، غم فری ہے، ہر فکر فری ہے. ٹھیک ہے، چلیے آج کا لیسن نکالیے، ایک دفعہ تلاوت سنیے کہ ترجمے اور روٹ ورڈ سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا.